السلام علیکم۔ اس قصے کے آغاز میں ینی شہر میں فریگ اور لیف کو دکھایا جاتا ہے۔ لیف کی مچھلی کی ٹوکری لے کر آنے پر فریگ کہتی ہیں مجھے تمہاری تازہ مچھلی پسند ہے لیف، جیے دیکھنے دو، اور ساتھ ہی مچھلی کے منہ سے ایک کاغذ نکال کر اسے پڑھنے کے بعد کہتی ہے تیار ہو جاؤ لیف۔ جبکہ عثمان علاؤ الدین کی تلاش میں ہے، ہم دان کو زندان سے بچائیں گے، لیف پریشانی سے کہتا ہے۔ شہر کے چاروں طرف سپاہی ہیں، وہ تمام دکانیں بند کرا رہے ہیں۔ فریک لیف کے لہجے سے چھلکتی پریشانی محسوس کرتے ہوئے اس کے قریب ہو کر کچھ سونگنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کیا مجھے خوف کی بو آ رہی ہے؟ تم خوفزدہ ہو لیف؟ لیف جواب دیتا ہے نہیں، میں خوفزدہ نہیں ہوں۔ پھر لہجہ مضبوط کر کے پوچھتا ہے ہم زندان کب جا رہے ہیں؟ فریک تنزن مسکرا کر کہتی ہے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیف، کوئی مسافر ہے جسے ہم ینی شہر میں خوش آمدید کہنا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کو بالا خاتون اور سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں ایک مقام پر پہنچتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ ایک جگہ کچھ مشکوک محسوس کر کے عثمان اپنے گھوڑے کو روکتے ہیں اور سپاہیوں کو بھی رکنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ عثمان کے اشارہ کرنے پر جیر کوتائی سپاہیوں کے ساتھ محتاط انداز میں آگے آنے کے لیے لگتے ہیں، جہاں انہیں وہی چھکڑا دکھائی دیتا ہے۔ جیر کوتائی چوکنا ہو کر آگے آتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر چھکڑے پر موجود صندوق کا ڈھکن ہٹانے پر انہیں خالی صندوق میں خون سے کچھ لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ عثمان صاحب کے آگے آنے پر جیر کوتائی بتاتے ہیں یہ خالی ہے حضور، حضور یہ خالی ہے، یہ خون سے لکھا ہوا ہے میرے سردار، اس نے تعاقب نہ کرنے کا کہا ہے۔ بالا خاتون غضب سے کہتی ہیں اگر انہوں نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا تو میں دونوں جہانوں میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی عثمان۔ عثمان جواب دیتے ہیں بالا فکر نہ کرو، لیکن ہمیں اس معاملے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہمارے بیٹے نے ان کے جال کو بھانپ لیا ہے۔ اب میری بات غور سے سنو۔ اس کے بعد اوکتم قبیلے کے مرکزی سین میں اوکتم صاحب کو بینگی خاتون، بائندر اور الچپک خاتون کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ قبیلے کی خاتون آہو بکا کر رہی ہوتی ہیں۔ بینگی خاتون کہتی ہیں میں ذاتی طور پر اس درد کو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن لوگ کم از کم ان کے بیٹوں کی جانوں کے ہم مقروض ہیں۔ اوکتم صاحب، اوکتم کہتے ہیں میں کیا کروں خاتون، میں کیا کروں؟ شیخ نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے، میں ان کو کیسے ٹھکرا دوں؟ بائندر کہتے ہیں ہم شیخ کی بات سے منہ نہیں موڑ سکتے، اگر آپ نے بغاوت کی تو فتنے کھڑے ہو جائیں گے اوکتم صاحب۔ بائندر کی اس بات پر اوکتم ٹھہر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں شیخ کی موجودگی میں تمہارا رویہ کچھ اور ہی تھا بائندر۔ بائندر جواب دیتا ہے میں آپ کے لیے قربان ہو جاؤں گا اوکتم صاحب، لیکن آپ عثمان کے آدمیوں سے بھڑنے والے نہیں ہیں۔ خون بہنے والا تھا، میں نے اس لیے ایسا ردعمل دیا، لیکن ہمیں اپنے شہیدوں کو کافروں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ مختلف چیز ہے اوکتم صاحب۔ اوکتم تن سے بائندر کا نام پکار کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی دوران قبیلے میں طبل بجنے لگتا ہے اور مرکزی راستے سے ترگت سپاہیوں کے ساتھ چھکڑے پر شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ اندر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ شہیدوں کو دیکھ کر قبیلے میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ بینگی اور الچپک خاتون تیزی سے آنے والے قافلے کی جانب دوڑتی ہیں۔ بینگی خاتون جیسے ہی شہیدوں پر سے کپڑا ہٹانے لگتی ہیں، ترگت انہیں روک کر کہتے ہیں پردہ نہ ہٹائیں بینگی خاتون، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ جس پر اوکتم صاحب بینگی خاتون کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں نہیں خاتون، مت کریں ایسا۔ بینگی خاتون کہتی ہیں آپ کو میرا نہیں ان کافروں کا ہاتھ روکنا چاہیے تھا جنہوں نے میرے بیٹوں کو مار ڈالا، میرے بازو چھوڑیں، میں دیکھوں گی۔ اوکتم صاحب کہتے ہیں نہیں خاتون نہیں۔ خاتون پھر سے کہتی ہیں میرا بازو چھوڑیں اوکتم صاحب، میں دیکھوں گی۔ اوکتم صاحب کے ہاتھ چھوڑ دینے پر بینگی خاتون کپڑا ہٹاتی ہیں، جس پر شہید سپاہیوں کو دیکھ کر ان کے لواحقین بین کرنے لگتے ہیں، جبکہ بینگی خاتون کی بے قرار نظریں باتور کو ڈھونڈتی ہیں۔ باتور کے نظر نہ آنے پر وہ تیزی سے دوسرے چھکڑے کی طرف جاتی ہیں، جبکہ ترگت دکھ سے کہتے ہیں مجھے آپ کے نقصان پر افسوس ہے اوکتم صاحب۔ اوکتم جواب دیتے ہیں شکریہ، جبکہ بینگی خاتون جیسے ہی دوسرے چھکڑے کے پاس جا کر اس کا کپڑا ہٹاتی ہیں، وہاں موجود باتور کی مسخ شدہ لاش کو دیکھ کر وہ ان کی پیشانی سے اپنی پیشانی جوڑتے ہوئے خود کو رونے سے باز رکھتی ہیں۔ اس کے بعد قسطنطنیہ میں محل کی راہداری میں شہزادی اوفیلیا کو بھاگتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اسی دوران صلیبی سپاہیوں کے سامنے آ جانے پر شہزادی انہیں موت کے گھاٹ اتار کر آگے دوڑ جاتی ہیں۔ اچانک راہداری کے اختتام پر ایک ہاتھ انہیں کھینچ کر اندر کی طرف کرتا ہے، جو کہ کونور ہوتے ہیں۔ کونور کو دیکھ کر شہزادی کہتی ہیں
سارکس خدا نے تمہیں بھیجا ہے؟ جس پر کونور ان کے لیے ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ینیس شہر میں دکھایا جاتا ہے، جہاں سپاہی عائشہ خاتون کو بتاتے ہیں قسطنطنیہ سے ایلچی آئے ہیں، وہ عثمان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ عائشہ خاتون ان کی جانب دیکھتی ہیں، جس میں اولوف ایلچی کے بھیس میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ عائشہ خاتون جواب دیتی ہیں، عثمان صاحب یہاں نہیں ہیں، میں آپ کی ملاقات ملن خاتون سے کرواتی ہوں، آئیں۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف جاتے ہیں۔ اولوف جیسے ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگتے ہیں، قریبی سامان سے لدے ہوئے چھکڑے کے پیچھے سے ایک لڑکی اولوف کو متوجہ کرتے ہوئے کہتی ہے، چھکڑا لے کر آگے آتی ہے، اور چھکڑے کے اولوف اور ان کے بھیس بدلتے ایلچیوں کے سامنے سے گزر جانے پر اولوف وہاں دکھائی نہیں دیتا، اور اگلے ہی لمحے میں چھکڑے کو گھسیٹ کر آگے لے کر جاتا ہے۔ اولوف اسے گھسیٹتے ہوئے فریک کی دکان کے سامنے لاتا ہے، اور پھر وہاں موجود فریک کے ساتھ اندر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اولوف کے ساتھیوں کو ایلچیوں کے بھیس میں ملن خاتون کے سامنے دکھایا جاتا ہے۔ ایلچی رکا ملن کی طرف بڑھا کر بتاتا ہے، شہنشاہ اندریناکیوس نے یہ عثمان صاحب تک پہنچانے کو کہا ہے، انہوں نے نیک تمنائیں بھیجی ہیں۔ ملن خاتون اس کو کھولنے لگتی ہیں، مگر پھر واپس بند کر کے کہتی ہیں، جب عثمان صاحب واپس آئیں گے تو میں یہ امانت ان کو پہنچا دوں گی۔ اب آپ کو اجازت ہے۔ ان کے چلے جانے پر عائشہ خاتون کہتی ہیں، خیریت ہوگی انشاءاللہ۔ ملن خاتون کہتی ہیں، جب عثمان صاحب علاؤ الدین کو صحیح سلامت واپس لائیں گے تو ہم جانیں گے کہ شہنشاہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جنگل میں ایک مقام دکھایا جاتا ہے، جہاں زخمی اور بے ہوش علاؤ الدین کو درخت سے باندھا گیا ہوتا ہے، اور ان کے ارد گرد سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ تبھی کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں عثمان اور بالا خاتون بھی دکھائی دیتے ہیں۔ زخمی علاؤ الدین کو درخت سے باندھا دیکھ کر عثمان ان کا نام پکارتے ہیں، اور پھر تیر کمان تان کر ان دونوں محافظوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان دونوں کے گر جانے پر عثمان اور بالمعتاد انداز میں آگے بڑھتے ہوئے اور علاؤ الدین کو پکارتے ہوئے ان کے قریب جا کر ان کا چہرہ تھپ پاتے ہیں۔ تبھی جھاڑیوں میں چھپے اولوف کے ساتھی دکھائی دیتے ہیں۔ عثمان کے علاؤ الدین کو پکارنے پر کوئی جواب نہ دینے پر بالا خاتون پریشانی سے پوچھتی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تبھی علاؤ الدین آنکھیں کھولتے ہوئے بابا پکارتے ہیں، جبکہ عثمان کہتے ہیں، ماشاءاللہ، پھر کہتے ہیں، تم ٹھیک ہو، چلو ہمت کرو بیٹا۔ اور جیسے ہی عثمان علاؤ الدین کی رسی کو کھولنے لگتے ہیں، جھاڑیوں میں چھپا اولوف کا ساتھی اپنے سپاہیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جس پر وہ کھڑے ہو کر عثمان اور ان کے سپاہیوں پر تیر کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔ عثمان اور بالا خاتون تیزی سے خود کو ڈھالوں کے پیچھے چھپاتے ہوئے، بالا خاتون اپنی ڈال سے بیک وقت خود کو اور علاؤ الدین کو چھپاتے ہوئے کہتی ہیں، تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، تمہیں میرے غضب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ مسلسل تیروں کی بوچھاڑ کرنے کے بعد وہ تمام جنگجو حملہ چلاتے ہیں، وہ جاڑیوں سے نکلتے ہیں۔ اسی دوران عثمان اور علاؤ الدین کو سہارا دیتے ہوئے، کھڑا کرتے ہوئے اور سامنے آنے والے جنگجوؤں کو جہنمیں واصل کرنے لگتے ہیں۔ سپاہی بھی ان جنگجوؤں سے نمٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اقتم قبیلے کے مرکزی خیمے میں باتور کا جنازہ دکھایا جاتا ہے کہ ان کے پاس موجود بینگی خاتون کہتی ہیں، میں نے تمہیں بیٹے جیسا سمجھا، میں والدہ سے کیا وعدہ پورا کر نہیں سکی۔ میرے باتور، جب میں تمہاری شادی کروانا چاہتی تھی، تمہیں سردار دیکھنا چاہتی تھی، میں تمہیں سفید کفن میں دیکھ رہی ہوں۔ اقتم صاحب بینگی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ خاتون رو مت، باتور شہید ہوا ہے، ہم رو نہیں سکتے، رونا نہیں ہے۔ بینگی خاتون اپنے آنسو پر ضبط کرتے ہوئے کہتی ہیں، ہم نہیں روئیں گے، اب ہم نہیں روئیں گے۔ پھر باتور کے چہرے پر کپڑا اوڑھتے ہوئے کہتی ہیں، ہم انتقام لیں گے، ہم انتقام لیں گے عثمان صاحب، کیا ان سے حساب لینے کے لیے تمہارے پاس کوئی جرت ہے؟ عثمان کی وجہ سے میرا یہ بھائی اس حال میں پہنچا ہے، عثمان میرے بھائی کی موت کا سبب بنا ہے۔ اقتم صاحب پوچھتے ہیں، عثمان کا کیا قصور ہے؟ ہاں، اصل مجرم میں ہوں خاتون، میں نے اسے سرحدوں پر بھیجا، اسے فرض پر میں نے بھیجا۔ بینگی خاتون کھڑے ہوتے ہوئے کہتی ہیں، آنکھیں کھولیں اقتم صاحب، آنکھیں کھولیں، آپ اب بھی عثمان پر اعتماد کرتے ہیں، حقیقت دیکھیں، اصل قصوروار عثمان ہے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ کفار کی حمایت کرتا ہے، اپنے سپاہی لینے آپ نہیں گئے، ترگت چلا گیا، اور اب وہ ہمیں انتقام لینے سے روکے گا؟ وہ ہمیں روکے گا؟ اب وہ صرف اس پر اکتفا نہیں کریں گے، اور وہ آپ کی جان لینا چاہتے ہیں اقتم صاحب، وہ آپ کی جان اور آپ کی پیوست چاہتے ہیں۔ اقتم جواب دیتے ہوئے، اللہ کا شکر ہے خاتون، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں یہاں ہوں، میں اپنے خیمے میں ہوں، میں اپنے قبیلے میں ہوں،
اگر وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ بینگی خاتون روتے ہوئے کہتی ہیں، ایسا نہ کریں، ایسا ہرگز مت کریں اکرم صاحب، یہ بہادری اور بزدلی کی جنگ نہیں ہے۔ آپ کو نہیں دیکھتا کہ وہ کتے بن چکے ہیں؟ وہ کافر سے مل کر ہم پر چالیں چلتے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو گئے۔ ترگت یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کیا ہم مجرم ہیں جو یہاں پہرا دے رہے ہیں؟ اکتم صاحب، اکتم کہتے ہیں کہ غصے میں کچھ بھی بولنے جا رہی ہو نہ کرو، ہمارے لوگ شہید ہیں، ہم اس بارے میں یہاں بات نہیں کر سکتے۔ یہاں نہیں خاتون، یہاں نہیں کر سکتے، بینگی خاتون چلا کر کہتی ہیں۔ اب میں نہیں سنوں گی آپ کی، میں نے اپنے بھائی کو اس زمین کے حوالے کیا، لیکن میں آپ کو دفن نہیں کروں گی اکتم صاحب، میں آپ کو دفن بالکل نہیں کروں گی، میں آپ کو اپنے ساتھ ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ آپ کی حفاظت کے لیے اگر ضرورت پڑی آپ کے خلاف کھڑی ہو جاؤں گی۔ یہ اچھی طرح جان لیں کہ اکتم صاحب کیا کہتے ہیں، ایسا نہ کرو خاتون، ایسا مت کرو۔ اسی دوران الچپا خاتون خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہتی ہیں، اماں بابا ایسا نہ کریں، چلیں آخری فرض نبھاتے ہیں۔ اکتم صاحب کہتے ہیں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو میری بیٹی، چلو، اور ساتھ ہی سپاہیوں کو پکارتے ہیں۔ سپاہی اندر آ کر اکتم صاحب سے اجازت طلب کرتے ہیں اور باتور کا جنازہ اٹھا کر باہر کی طرف جانے لگتے ہیں۔ الچپک اور اکتم صاحب بھی ان کے پیچھے جاتے ہیں، اور جبکہ بینگی خاتون کہتی ہیں وہ مزید لوگ مارنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیے مزید پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس کے بعد جنی شہر میں فریگ کو اولوف کے ساتھ اپنے کمرے میں دکھایا جاتا ہے۔ اولوف کہتا ہے، تمہاری لڑکیاں محنت کر رہی ہیں، پیاری ہیں۔ فریگ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، ان کے پاس اور کوئی چارہ جو نہیں ہے۔ پھر ایک نقشے پر نشاندہی کرتے ہوئے کہتی ہے، یہاں ہمارا کھیل کا میدان ہے، لیو یہاں کام کر رہا ہے، وہ زندان کا نقشہ لایا ہے۔ اور پھر نقشے پر ایک مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتاتی ہیں، انہوں نے دان کو یہاں رکھا ہوا ہے۔ اس پر اولوف کہتا ہے، یہاں ان کے لیے کافی آدمی ہوں گے، بزدل، تب ہمارے پورے شہر کو وہ جلا دیں گے۔ جس پر فریگ ایک لکڑی کو تیل میں ڈبو کر پھر وہاں جلتی موم بتیوں سے اس کو جلاتی ہیں۔ آگ بھڑکنے پر اس کے ناقابل برداشت دھوئیں کی وجہ سے وہ دونوں اپنا چہرہ ڈھکتے ہیں۔ فریگ مبہم سب مسکراتے ہوئے اولوف کو دیکھتی ہیں اور پھر پانی میں ڈال کر مشعل بجھا کر کہتی ہیں، یا ہم کچھ کو جلائیں گے؟ اس پر اولوف جواب دیتے ہیں، سمجھ گئے، تم نے زندان کی مشعلیں بدل رہی ہیں، تم میری سب سے بڑی طاقت ہو فریگ کہتی ہیں، ایک ساتھ ہم مضبوط ہیں۔ اور دوستوں، اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔